السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شہر مدائن کی رات اپنے جوبن پر تھی، رنگین روشنیوں سے جگمگاتے محلات، رقص و سرور کی محفلیں اور شراب و کباب کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ بازاروں سے گلی کوچوں تک، صحراؤں سے میدانوں تک، ہر طرف گناہوں کا طوفان برپا تھا۔ لوگ اپنے حیوانی خواہشات کے غلام بن چکے تھے اور مال و دولت کی فراوانی نے انہیں اللہ سے بے نیاز کر دیا تھا۔ شیطان ان کے دلوں پر سوار تھا اور نافرمانی ان کا روزمرہ کا معمول بن چکی تھی۔ لیکن اس رات ایک آواز گونجی جو ان کے لیے نئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام، اللہ کے نبی، جو اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے اور بولے، اے میری قوم، تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد اللہ کا عذاب تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ قوم نے یہ سن کر ہنسی اڑائی، طنز کے تیر چلائے اور کہا، صالح، یہ تمہاری بکواس ہے۔ مگر کچھ لوگ جو تعداد میں آٹے میں نمک جیسے تھے، اپنے نبی کی بات سن کر سجدے میں گر پڑے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے قوم سمود میں نبی بنا کر بھیجا۔ وہ بولے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس سے معافی مانگو۔ مگر قوم نے کہا، صالح، تم ہمارے بڑوں کے طریقوں سے روکتے ہو، اور وہ اپنی روایات پر اڑے رہے اور نبی کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو اس پہاڑ سے ایک گبن اونٹنی نکالو۔ انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اچانک ایک چٹان پھٹی اور اس سے ایک خوبصورت تندرست اونٹنی باہر نکلی اور اس نے ایک بچہ جنا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اسے آزاد چھوڑ دو، اسے تکلیف نہ دو، ورنہ عذاب آئے گا۔ یہ اونٹنی دن بھر چرتی اور اس کا دودھ قوم کے لیے کافی ہوتا۔ کنواں بھی تقسیم ہوا، ایک دن اونٹنی کا، ایک دن قوم کا۔ مگر جلد ہی قوم کو یہ بات کھٹکنے لگی، وہ کہنے لگے، یہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے، ہمارے لیے کیا بچتا ہے؟ شیطان نے ان کے دلوں میں نفرت بھر دی اور انہوں نے اس اونٹنی کو مارنے کا پلان بنایا۔ قوم کے سرداروں نے 2 خوبصورت عورتوں کو یہ کام سونپا۔ ان عورتوں نے 2 باز جوانوں کو لالچ دیا کہ اگر تم اونٹنی مارو گے تو ہم تم سے شادی کریں گی۔ ایک دن جب اونٹنی کنویں کے پاس آئی تو ان میں سے ایک نے اونٹنی پر تیر چلایا اور دوسرے نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ اونٹنی کی چیخ نے آسمان کو لرزا دیا اور اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اب اپنا عذاب لے آؤ۔ نبی نے فرمایا، تمہارے پاس 3 دن ہیں اور چوتھا دن تمہارا آخری ہوگا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، قوم ہنسنے لگی، یہ تو جادو ہے۔ دوسرے دن سرخ ہوئے، وہ بولے، کوئی بات نہیں۔ تیسرے دن سیاہ ہوئے، تب بھی وہ عیش و عشرت میں ڈوبے رہے۔ چوتھے دن کی صبح ایک بھیانک چیخ گونجی اور زلزلے نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ قوم سمود ختم ہو گئی اور ان کی بستیاں عبرت کا نشان بن گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مدائن سے گزرے تو صحابہ نے وہاں کے کنویں سے پانی لیا اور آٹا گوندا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پانی گرا دو اور آٹا جانوروں کو کھلا دو، اور اس کنویں سے پانی لو جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور جلد از جلد وہاں سے چلنے کا حکم دیا۔ یہ تھی قوم سمود کی داستان، ایک سبق جو ہمیں بتاتا ہے کہ نافرمانی کا انجام صرف تباہی ہوتا ہے۔